عمران خان کی طرف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جو CDF یعنی کمانڈر ڈیفنس فورسز بھی ہیں، ان کو ریفرینڈم کروانے کی تجویز دی گئی ہے۔ گو کہ یہ تجویز براہ راست اور بلا واسطہ نہیں دی گئی، لیکن بالواسطہ ایسا ہی عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اور یہ کب کہا گیا ہے؟ عمران خان کو گزشتہ روز سزا سنائی گئی تھی، 17 سال قید کی سزا، ان کو بھی اور ان کی اہلیہ کو بھی، اور یہ جیل کے اندر سزا سنائی گئی تھی۔ اس موقع پر عمران خان کے وکلاء بھی وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے باہر آ کر میڈیا کے ساتھ بات کی، میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، اور عمران خان کی اس گفتگو کو عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی رکھا گیا۔ گو کہ اس گفتگو میں عمران خان کی طرف سے فیلڈ مارشل کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں کی گئی، لیکن جو بھی بات کی گئی ہے اس میں ان کو تجویز یہی دی گئی ہے کہ ریفرینڈم کروا لیا جائے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی۔ اس پر تحریک انصاف کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے، کئی لیڈروں کی طرف سے رد عمل آیا ہے، لیکن عمران خان کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے وہی تحریک انصاف کا دراصل رد عمل ہو سکتا ہے۔ عمران خان کی طرف سے کیا کہا گیا، آپ کے سامنے پورا ٹویٹ رکھ دیتے ہیں، جس میں عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ جدوجہد عبادت ہے اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس وقت پاکستان صرف عاصم لا پر چل رہا ہے اور یہاں صرف لکھے لکھائے فیصلے پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ پچھلے 3 سال کے بے بنیاد فیصلوں اور سزاؤں کی طرح توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ یہ فیصلہ بھی جج نے بغیر کسی ثبوت اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ہی جلد بازی میں سنا دیا ہے، ہمیں یا ہمارے وکلاء تک کو نہیں سنا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے اور میری اہلیہ کو مسلسل قید تنہائی میں رکھ کر ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماری کتابوں، ٹی وی اور ملاقات پر پابندی ہے۔ جیل میں ہر قیدی ٹی وی دیکھ سکتا ہے، لیکن مجھ پر اور بشرا بی بی پر ٹی وی دیکھنے تک کی بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ میرے خاندان کی جانب سے جو کتابیں بھیجی جاتی ہیں وہ جیل حکام کی طرف سے روک لی جاتی ہیں۔ ہمیں کئی ہفتے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ یہ غیر انسانی سلوک ہے، لیکن یہ سب ظلم و بربریت مجھے میرے عزم سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ ہماری روایت نہیں ہے کہ عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا جائے۔ ہمارے دین میں تو دوران جنگ بھی خواتین کو بخش دیا جاتا ہے، مگر یہاں میں سیاسی اختلاف پر خواتین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میری بہن اور دیگر خواتین کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر جو بدسلوکی اور ظلم ہو رہا ہے اس پر مجھے شدید دکھ اور افسوس ہے۔ یہ جو سلوک بشرا بی بی، ڈاکٹر یاسمین راشد، ماہرنگ بلوچ اور دیگر خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اسلامی روایات اور اخلاقیات کے برعکس ہے۔ میری اہلیہ بشرا بی بی کو صرف مجھ سے بغض میں قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، وہ ایک گھریلو خاتون ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ فوج میری ہے اور پاکستان قوم کی ہے۔ جب میں عاصم منیر پر تنقید کرتا ہوں تو وہ ایک شخص پر تنقید ہے، جیسے ماضی کے ڈکٹیٹرز پر بھی ہوتی آئی ہے۔ عاصم منیر نہ تو کسی عوامی ریفرینڈم کے تحت ملک پر بیٹھا ہے اور نہ عوامی ووٹ کے ذریعے آیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے جس طرح سے شروع میں کہا کہ عمران خان کی طرف سے فیلڈ مارشل کو تجویز دی گئی ہے ریفرینڈم کروانے کی یا پھر ووٹ حاصل کرنے کی۔ جیل میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک کرنل کے کہنے پر ہو رہا ہے جو عاصم منیر کے احکامات مانتا ہے۔ عمران خان اپنے ٹویٹ میں مزید کہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ 2007 میں جیسے ہی CO ججز نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دے کر عدلیہ کا تقدس پامال کیا، ان کی کوئی عزت نہیں، اور جنہوں نے ڈکٹیٹر کے خلاف مزاحمت کی وہ قوم کے ہیرو تھے۔ ایسے ہی آج کل جو ججز اس نظام کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ جو جج کٹ پتلی بن کر ان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں وہ بے ضمیر ہیں اور مشرف دور کے PCO ججز کے ہی برابر ہیں۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی اور آئین کی بحالی کی جدوجہد کے لیے انصاف لائرز فورم اور وکلاء کا فرنٹ فٹ پر آنا ناگزیر ہے۔ انصاف کا نظام ہی
عوام کو تحفظ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی معاشی ترقی ممکن ہے اور نہ ہی اخلاقی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے سلمان صفدر اور ان کی ٹیم پر اعتماد ہے اور میں نے انہیں ہدایت کی ہے کہ بوگس فیصلوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کریں۔ عمران خان نے کہا کہ سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں، پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جدوجہد عبادت ہے اور میں پاکستان کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے شہادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ عمران خان کا ٹویٹ ہے اور اس کے آخر میں لکھا گیا ہے کہ ناحق قید میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملٹری سٹائل ٹرائل کے فیصلے کے بعد اپنے وکلاء سے گفتگو 20 دسمبر 2025۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ سید عاصم منیر کے لیے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے عمران خان کی طرف سے تجویز آئی ہے کہ وہ ریفرنڈم کروا لیں یا پھر عوامی ووٹ حاصل کریں۔ گو کہ بلا واسطہ اور براہ راست عمران خان کی طرف سے ایسی تجویز نہیں دی گئی، لیکن اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ عمران خان بھی شاید یہ چاہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب ریفرنڈم کروا لیں۔ عمران خان چاہتے نہ بھی ہوں لیکن اس کو سجیسٹیو سٹوری سمجھا جا سکتا ہے۔ گو کہ عمران خان کی طرف سے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا گیا اور نہ ہی عمران خان نے یہ سوچ سمجھ کر ایسی بات کی ہے کہ اسے سجیسٹیو سٹوری کے طور پر لیا جائے گا، لیکن یہ تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس طرح سوچا جا سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ریفرنڈم کروا لیں یا پھر عوامی ووٹ لے لیں، جس طرح سے ماضی میں جنرل ضیاء الحق کی طرف سے اور پرویز مشرف کی طرف سے ریفرنڈم کروایا گیا تھا۔ جب یہ ریفرنڈم کروائے گئے تھے جنرل ضیاء الحق کے دور میں اور اس کے بعد پھر پرویز مشرف کے دور میں، دونوں ہی چیف آف آرمی اسٹاف تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنرل ضیاء الحق صدر تھے جبکہ پرویز مشرف پہلے چیف ایگزیکٹو تھے اور اس کے بعد وہ صدر پاکستان بھی بن گئے تھے۔ کمانڈر ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آرمی چیف ہیں لیکن وہ پاکستان کے صدر نہیں ہیں۔ تاہم کچھ لوگوں کی طرف سے سجیسٹ ضرور کیا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب یہ عہدہ بھی اختیار کر لیں یا پھر حاصل کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود ایسی سجیشن دے دیں، جس سے ان کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ اگر جائے گا تو پھر آصف علی زرداری صاحب ہی صدارت کے عہدے سے جائیں گے اور ان کی جگہ فیلڈ مارشل کمانڈر ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر پاکستان کے صدر بن جائیں گے۔ صدر بننے کے بعد وہ ریفرنڈم کروا سکتے ہیں جیسا کہ عمران خان کی طرف سے تجویز دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر دہرانے کہ عمران خان کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ یہ تجویز کوئی دانستہ نہ دی گئی ہو۔ بہرحال اخذ یہ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے اس بیانیے میں سے ایک سجیسٹیو سٹوری ضرور نکلتی ہے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ یہ ٹویٹ جو آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں سید عاصم منیر کے خلاف اس طرح سے باتیں نہیں کی گئیں جس طرح سے پہلے کی جاتی رہی ہیں، جس طرح سے سید عاصم منیر صاحب کو عمران خان کی طرف سے بار بار ذہنی مریض کہا گیا اور آج کے جو حکمران ہیں، آج کی رجیم کے جو کرتا دھرتا ہیں، ان کی طرف سے مکمل خاموشی اختیار کی گئی فیلڈ مارشل کے بارے میں جو کچھ عمران خان کی طرف سے کہا گیا، اور پھر DGISPR کو سامنے آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑی تھی اور اس کے بعد پھر ان کی طرف سے اس طرح سے لے کو اٹھایا گیا، اس طرح سے باتیں کی گئیں کہ انہوں نے ساری تنابیں توڑ۔ عمران خان کی کردار کشی پر ان لوگوں کی طرف سے خصوصی طور پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے، ویسے پیپلز پارٹی والے بھی پیچھے نہ رہے، سب نے کمر کس لی۔ اس کے بعد سے اب تک یہ عمران خان کی کردار کشی، عمران خان کے خلاف تنقید نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ ذاتیات تک یہ لیڈر پہنچے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے اور دیگر بھی اتحادی جماعتوں کے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ عمران خان کی نادانستہ طور پر دی گئی تجویز یا پھر سجیسٹ سٹوری اس پر عمل کب ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔